فیس نہیں کر سکا، لیکن عمران خان نہ صرف فیس کر رہے ہیں بلکہ چیلنج بھی کر رہے ہیں. کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سپورٹ حاصل ہے، یا سب سے زیادہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کانفیڈنس حاصل ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا تھیم. برسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ تھرڈ اوپینین میں اس پر بات چیت ہوگی. برسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو تھینک یو جناب، شکریہ. یہ بتائیے کہ سر، میں نے جو اپنے افتتاحی جملے میں کہا کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان اتنی سہولت سے یا کوٹ ان کوٹ بہادری سے یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں پہلے سیاستدانوں نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ان کو منہ کی کھانا پڑی، تو کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے جس کا کانفیڈنس ہے انہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. بنیادی طور پہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی، اس طرح کی کوشش تو خیر ہوئی نہیں کہ اس سطح پہ کسی نے اس طرح نام لے کے للکار کر اتنا اوپنلی جو ہے وہ آئی ایس آئی کو کریٹیسائز کیا ہو، یا ایون دن کے انٹیلیجنس ایجنسیز تک کا نام لیا ہو. وہ مختلف اشارے کنائے میں باتیں ہوتی رہی ہیں ہر دور میں. ایون کہ مضبوط ترین قسم کے جو پالیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اب یہ کریڈٹ تو ان کو بہرحال جاتا ہے کہ جو انہوں نے یہ کریٹیسزم کو جس طرح کے ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی ملک میں کوئی ادارہ ہے یا پرسن ہے یا کوئی پرسنالٹی ہے یا جو بھی لوگ ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ان کو اس طریقے سے آپ ایک مقدس قرار دے دیں اور اس حد تک ان کے گرد جو ہے وہ تقدس کا ایک آلہ جو ہے وہ آپ کھینچ لیں کہ ان کا نام لینا تک بھی جو ہے وہ جرم قرار پائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ادارے جو ہیں، ادارہ چونکہ اٹ سیلف تو کچھ نہیں نا، افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ پھر جس آدمی کا وہ اس وقت وہ اگر کہیں ٹاپ پہ آ گیا تو اس کی اپنی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، اپنی جو کیریکٹر ہے، اپنی جو تھنکنگ ہے، اس کی وجہ سے اس تقدس کو بڑے غلط طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان میں تو ہماری جو آپ پورے اگر پیچھے چلے جائیں 30-40 سال کی ہسٹری میں، جب سے آئی ایس آئی ایکٹیویٹ یا ناؤن ہوئی ہے، پہلے پتہ نہیں تھی یا نہیں گمنام تھی، لیکن جب سے یہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے تو اس کی تو باقاعدہ ایک ہسٹری ہے. اس حساب سے آپ نے دیکھا، اور اس میں جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بطور ادارہ ہم نے یہ نہیں کیا، تو ان کا ایکسکیوز قبول کیا بھی اگر جائے تو بطور ہیڈ آف دی آپ ایک انسٹیٹیوشن کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ آپ کی رسپانسبلٹی ایز اے ادارہ ہی ہوتی ہے، چونکہ آپ کا جو ایکٹنگ ہیڈ ہے یا ایگزیکیوٹیو جو بھی پرسن اس وقت بیٹھا ہوا ہے آپ کے معاملات پہ، وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ آتے رہے ہیں جنہوں نے اوپنلی پالیٹکس میں مداخلت کی، اور کچھ تو حد سے بڑھ کے تو وہ تو ملک کے سمجھ لیں کہ سیاہ و سفید کے آئیڈیولاگ بھی بن گئے، ڈیفینڈر بھی بن گئے، مستقبل کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں کرنے والے بھی بن گئے، جیسے جنرل گل حمید صاحب اور اس طرح کے لوگ. اور یہ کوئی سیکرٹ ہے نہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ وہ جو فنڈنگ کا کیس آیا تھا، عسکر خان کیس جو ہے غالباً نام تھا اس کا، جس میں کہ انہوں نے لوگوں کو فائننس کر کے تو جو ہے وہ پالیٹکس کو مینیپولیٹ کیا اور الیکشن کو مینیپولیٹ کیا. تو اس طرح کی حرکت جب کوئی ادارہ کر دے تو اس کے بعد کہنا کہ نہیں جی یہ ادارہ نہیں ہے، پیسے تو ادارے کی ٹریجری سے آتے ہیں نا جی کسی بھی، تو اس کا جو ہیڈ ہے کال بدلے گا، ایک اسلامسٹ آ جائے گا تو جہاد شروع ہو جائے گا، ایک ریڈیکل آئے گا تو کوئی جناب انقلاب کی بات شروع کر دے گا، کوئی اور آئے گا. تو یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ کوئی شخص آئے جو اس بات کو چیلنج کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج نہ کرنے کی ماضی میں جو وجوہات رہی ہیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ بہت ہی پاورفل قسم کا انسٹیٹیوشن پولیٹیکلی سپیکنگ، کہ جو پولیٹیکل مینیپولیشن ہے، جیسے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے ادھر ادھر کرنا،
ان سے ووٹ لینا، ان کے ذریعے عدم اعتماد، ان کے ذریعے حکومتوں کو ٹاپل ڈاؤن اور نئی حکومتوں کو انسٹال کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا طویل ہے کہ اس کی موجودگی میں تو ظاہر ہے آدمی کسی طرح بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ملک کو یہ لوگ چلاتے رہے، اور ان لوگوں کی اس طرح بیک پہ جو ہے، جو بڑا ادارہ جو اپنا ان کا ادارہ ہے، وہ اس طرح کھڑا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس لیے اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کی مثال عسکر خان کیس ہے کہ جب آپ اس طرح پیسے بانٹنے کے عمل میں جو ہے وہ شریک ہوں، اور آپ نے پیسے لیے ہوں، آپ کی فائلیں بنی ہوں، آپ نے اس طرح کے خفیہ اداروں کو استعمال کر کے حکومت کی ہو، عدم اعتماد کرنے یا اعتماد لینے کے لیے ان لوگوں کی مدد لی ہو، تو پھر بندہ اس قابل تو رہتا نہیں کہ وہ پھر ان کے خلاف کھل کے سامنے آئے، چونکہ وہ پھر اس طرح کے راز جو ہیں ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو ان کی مدد حاصل نہیں رہی ہے۔ عمران خان کو ان کی قطعی طور پہ بہت ہی ایبسولوٹ قسم کی مدد حاصل رہی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جتنے ادارے تھے، خواہ اس میں ملیٹری ہو، اس کے ضمنی اور ذیلی قسم کے ادارے ہوں، انٹر سروسز انٹیلیجنس ہوں یا ملیٹری انٹیلیجنس ہو، عدلیہ ہو، یہ سب یک زباں ہو کے، اگر سب نہیں تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے عمران خان کے پیچھے کھڑی رہی، جو گزشتہ 5 7 10 سالوں سے یہاں پہ پروسیس چلا، جس میں اسلام آباد کے دھرنے سے لے کے عدالتی فیصلوں تک اور لانگ مارچوں تک اور حکومت کے ٹاپل ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی ایک انسٹنس بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں ان کا کلی طور پہ جو ہے ہاتھ نہ رہا ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ انوالو نہیں تھا تو اس نے بات کر لی، یہ غلط ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ان کے اپنے ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، کچھ لوگ کچھ تھوڑے سے بے خوف ہوتے ہیں، کچھ ضرورت سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کچھ کو پرواہ نہیں ہوتی، یا کچھ لوگوں کی اپنی کیلکولیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے۔ ایک یہ فیکٹر تھا۔ دوسرا فیکٹر ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور ویلمنگ قسم کی ان کی جو پاپولیرٹی ہے پاکستانی عوام میں، نہ بطور پالیٹیشین بلکہ بطور سیلیبریٹی، بطور چیریٹی ورکر، بطور کرکٹر اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے جو اس کی ایک پرسنل فوٹنگ اور پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس آ گیا، یعنی اوور کانفیڈنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے لوگ ان اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، مثلا فائنینسنگ ہے کہ کسی کو 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ دے دیا الیکشن کے وقت یا اس سے پہلے یا بعد، یا 1 2 ممبر یہاں سے وہاں کر دیے، اس میں بھی جو ہے عمران خان کی جو پرسنل پاپولیرٹی ہے وہ ان ضروریات کو اس نے اوور کم کر دیا کہ وہ جتنے پیسے مرضی عوام سے ریز کر سکتا ہے، ان لمیٹڈ، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب یہ دیکھیں آخری سیٹ بھی جو کل نتائج آئے ہیں وہ جیت گیا ہے، تو اس کے اندر ایک یہ ظاہر ہے کہ ایک سینس آیا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے جو ہے سہارے چلنے کی اور بیساکھیاں استعمال کرنے کی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ان سب لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی کو خلیج حائل ہو گئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جس نے عمران خان کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کا پشت بنائی یا آشیرواد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو حاصل ہے، جن کو دیکھ کے تو اس کے یہ سارے جو ہے وہ معاملات اور یہ حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ آپ ان کو دے ہی دیں کہ پہلی دفعہ اس نے ان اتنی طاقتور قسم کی بعض حالات میں انتہائی بے رحم اور خوفناک قسم کی قوتوں کو ان کے کور تک شیک کر کے رکھ دیا، یعنی ان کی شکلوں پہ مظلومیت ٹپکنی شروع ہو گئی اور وہ معافیاں مانگنے اور ہاتھ جوڑنے پہ اتر آئے۔ دیٹ واز فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ کوئی پالیٹیشین ان کو اس سطح پہ لے گیا۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان یو ٹرن لینے میں جو ہے وہ بہت مشہور ہیں، اور اگر یہ سچویشن کوئی بڑا ایشو بن ہی جائے کہ اداروں کو اس طریقے سے ذلیل کر کے سیاست سے نکالا گیا، جو کہ ایک کریڈٹ کی بات ہے، تو وہ اس پہ یو ٹرن لے کے، جیسے کہ انہوں نے خود کہا، پریس کانفرنس دیکھیں جو ISRP اور
جو آئی ایس آئی کے چیف نے کی ہے کہ رات کے اندھیروں میں یہ آ کے ہمیں ملتے ہیں اور دن کو گالیاں دیتے ہیں، رات کو معافیاں مانگتے ہیں، تو یہ وہ کس طرف اشارہ ہے؟ ایک کلیئر قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس طرح کے کیریکٹر کی موجودگی میں جو آج بھی ہو رہا ہے، آج دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک بہت ہی چیلنجنگ قسم کی سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی لانگ مارچ کا اعلان کر کے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ہے وہ رات کو جا کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اس طرح ہو رہا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اگر سیاستدان اس طرح کی کوئی حرکت کریں تو عوام اس کو ایک بیٹریل اور ایک دھوکہ سمجھ کے تو اس کو آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت جو سچویشن کریٹ کر دی ہے انہوں نے، اس میں عوام کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ان کی مفقود ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں، اس میں جو ہے نا وہ جو فلسفہ وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ مقصد کا حصول ہے، اس کے لیے آپ ذرائع جو استعمال کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے کہ کتنے ناجائز ہیں، کتنے غیر اخلاقی ہیں اور کتنے ناپسندیدہ ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ جی بچائیں صاحب، بہت ساری کمپلیکس وجوہات ہیں آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا، اور آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے بہت اپالوجیٹک رویہ بھی اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے ادارے سے غلطیاں ہوئی ہیں جو اب نہیں ہوں گی۔ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو واقعی غلطیاں مانتے ہیں، یا اب وہ اگر وہ غلطیاں مانتے بھی ہیں تو آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کا امکان نہیں ہے کہ جو 75 سال کا پروسیس ہے وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اوور اے نائٹ ختم ہو جائے۔ دوسری طرف عمران خان کو جس کریڈٹ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واقعی ہی اپیرنٹلی کریڈٹ دینا بنتا ہے، مگر عمران خان کسی اصول کی بنیاد پر یہ ایکشن نہیں لے رہے۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے دوبارہ واپس لائیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو چکے ہیں، یعنی جانور ہو چکے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل بھی نہیں رہے، آپ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ملیں، مجھے اقتدار میں لائیں، مجھے اپنی گود میں بٹھائیں، میں پھر آپ کا ہی آدمی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو جرنلسٹ ان کے لیے اتنا بول رہے ہیں، وہ بھی یہی جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پہلے ہر اس شخص کو غدار اور کافر کہا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں اب اقتدار سے باہر جانے کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ ان کو واپس لے آئے تو پھر یہ سب کو، پشتونوں کو، مہاجروں کو اور بلوچوں کو پھر یہ غدار کہتے پھریں گے؟ تو یہ اینگل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ کوئی اصول کی لڑائی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اصول کی لڑائی لڑیں کہ جی اداروں کا کیا کام ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست کو مینیپولیٹ کریں، تو ہم اس کو ایز اے میٹر آف پرنسپل جو ہے فائٹ کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، سیاست سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ اب تک نہیں آئی ہے، خواہ وہ عمران خان ہو یا کوئی اور پالیٹیشین ہو، بلکہ آن دا کنٹریری جیسا کہ آپ نے کہا، جھگڑا اس بات کا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہیں اور آپ بالکل درست سمت میں ہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ انفارچونیٹ قسم کا آسپیکٹ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ پالیٹیشنز اور جو پولیٹیکل آپ کی پوری جو سیٹنگ ہے وہ اس حد تک برباد ہو گئی ہے کہ اس میں آپ سرکاری اداروں کو اپنی پالیٹکس کا حصہ بنانے کے لیے یا دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اس قدر بڑے بڑے ایونٹ جو ہیں وہ آپ آرگنائز کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پریشر کریٹ کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ مارچ کر رہے ہیں جس کے بہت خطرناک نتائج عوام کے لیے نکل سکتے ہیں اور نکل رہے ہیں، چونکہ آپ بہت اکاؤنٹس پہ جو ہے وہ آپ ملکی مفادات کو، عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو، فائنینشیل سچویشن کو، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور جنگ ساری یہ ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر اس کو باٹم لائن سادہ زبان میں ڈال دیا جائے تو نیکسٹ چیف کون ہوگا، اور جو نیکسٹ چیف ہوگا وہ ظاہر ہے خود بخود آئی ایس آئی کو اور ایم آئی کو بھی کنٹرول کرے گا۔ یہ مطلب ہے ایک سادہ سا فلسفہ ہے۔ تو اصل لڑائی تو یہ ہے
اب جس ملک میں اتنی بڑے بڑے اصولوں کی لڑائیاں لڑی جاتی رہی ہیں، نامینلی صحیح کسی زمانے میں، کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس نے امریکہ کو چیلنج کر دیا تھا کہ ہم بڑی خوددار نیشن ہیں اور گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے. فلان صاحب جو ہیں اس نے انڈیا کو چیلنج کر دیا تھا کہ ہم جناب جو بھی ہے لیکن ہماری جو بھی سچویشن ہے لیکن ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پہ جا کے تو وہ آپ کی ساری جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ اس چیز کے گرد گھومنی شروع ہو جائے کہ اگلا جنرل کون ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پرائم منسٹر یا پارلیمنٹیرین کی بات نہیں کر رہے یا ملک میں ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ملک کا جو سب سے پاورفل ادارہ ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ چارجز ہیں کہ اس نے سیاست کو مینیپولیٹ کیا اور کنٹرول کیا ہے، اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے انتخاب کی آپ بات کر رہے ہیں، نامزدگی کی بات کر رہے ہیں، تاکہ اس کی آڑ میں اور اس کی جناب وہ جو چھتر چھایا کہتے ہیں اس کے نیچے آپ کی پولیٹیکل جو بھی خواہشات ہیں یا چھوٹے موٹے عہدے ہیں وہ چلتے رہے ہیں. اب اس میں شک کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اس پورے قافلے کو جو آدمی لیڈ کر رہا ہے اور جس کو ہم کریڈٹ دے چکے ہیں، جس نے اس پورے سسٹم کو ٹو دا کور ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے خود تسلیم کیا ہے 3.5 سال تک کہ جو کچھ تھا اس نے ڈیفائن کیا کہ رسپانسبلٹی میری تھی اور حکومت کسی اور کی تھی. اب وہ کوئی اور شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری یا کوئی اور تو تھا نہیں نا، وہ کوئی اور ظاہر ہے یہی لوگ تھے جن کی طرف بار بار اشارے بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ٹرننگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک خاص سطح پہ یہ لڑائی آ گئی ہے جہاں پہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں بری طریقے سے، لیکن عوام کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اسے ایک پرنسپل سٹینڈ کے طور پہ لے کے تو اس کو اصل ڈیموکریسی ورسز نان ڈیموکریٹک فورسز کی لڑائی بنائے، اور جس سے یہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وشیس سرکل سے نکل سکیں. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی تو وہ یہ ہے کہ یہ معاملات کی ایسر جو ہے نا ایسر ری ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو رہی ہے، جس میں ایک بات تو مان لی گئی ہے کہ اس ملک کا اصل حکمران آرمی چیف، چونکہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری لڑائی بیکار ہو جاتی ہے. دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں، از ناٹ اباؤٹ عمران خان. دوسرے بھی اس پہ اسی طریقے سے ان کا ایٹیچیوڈ بھی تقریباً جو ہے وہ اسی طریقے کا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں جمہوریت کی لڑائی اور پاکستان کی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہوں. تو پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ پاکستان کا جو ملٹری چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، جو کہ نیٹشل میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کا سیٹنگ وزیر اعظم ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے یا جو بھی ہے، لیکن جو بھی وزیر اعظم کے اختیارات رکھتا ہے یہ اس کی کال ہے کہ ملک کا جو آرمی چیف کس کو نامینیٹ کرتا ہے. تو جو آدمی کہتا ہے کہ میں اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہوں، وہ اگر یہ مطالبہ کرے کہ نہیں جی جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو ایک طرف